اہمیت رسول اللہ، لائق حمد و ثنا، لائق نظر و نیاز اللہ الہ واحد ہے، اور رحمتیں و برکتیں ہوں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور رسول کا، پھر باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے مسلکوں کے، اور وہ بے بنیاد اور من گھڑت طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ کتنی بے معنی کی بات ہے۔ پھر ہمارے پاس کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت؟ اسی لیے تو باتیں ہوتی ہے مذہب کی، مطلق کی اور مسلک کی۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی اکثریت گمراہی میں اتنا دور نکل گئی کہ اس کا ظاہر ہی گم ہو گیا، اور ایسے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین، ہماری دلیل اور ہمارا نمونہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں جاہل اور نادان لوگ نام نہاد بڑوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات و تعلیمات ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت تو آنکھیں بند کر کے پیشواؤں، پیروں اور نام کے بڑوں کے پیچھے مرید بنی ہوئی ہے اور انہی کے اشاروں پر اتباع کرتی ہے۔ دور حاضر کے ماحول پر نظر ڈالیں، بے شمار ایسے طور طریقے اور رسومات اور رواج ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسی بدعتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہ ہی سلف صالحین سے ثابت ہے۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر مسلک کو یہ گمان ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن بات تو تب درست ہوگی جب ہر کوئی یہ جائزہ لے کہ اس کا عمل قرآن کے احکام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ افسوس، یہ سب فتنہ و فساد اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو سمجھی ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے اختیار میں ہے، کسی نبی، ولی یا فرشتے کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ایک نبی ہے تو اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اور کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، آپ ہی ایک نمونہ، دلیل اور ماڈل ہیں۔ نہ امت کی نہ کسی امتی کی چلے گی، اگر کوئی چلانا چاہتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ کلمہ کس کا پڑھتا ہے اور بات کس کی چلانا چاہتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے کلمے کو سمجھیں اور اس پر پوری طرح سے دل جمی کے ساتھ اتباع ہو۔ اسی کلمے کو سمجھنے اور عمل کرنے میں ہماری نجات کا سامان ہے، نہ کہ من گھڑت قصے کہانیوں میں۔ نہ سمجھی میں اتحاد اور اتفاق کی تقریبیں کیا معنی رکھتی ہے؟ اتحاد اور اتفاق تو کلمے پر محنت کرنے کا نتیجہ ہے۔ سب کا ایک کلمہ، پھر ایک آواز، ایک عمل، یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کی روح ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی معیار ہے۔ یہاں سے ہٹے یا اور کوئی راہ اختیار کریں گے تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ خالص اسلام کی تعلیمات پر توجہ دیں، ایسا نہیں کہ کچھ یہ عقیدہ ہو تو کچھ اور۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ من چلا کام ہے، کوئی مستقل پائیداری ہے نہیں۔ وہ آتی ہے قرآن سے، سیرت النبوی سے، اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے، ٹائم پاس کرنے نہیں، ڈگری لینے نہیں۔ دوران خطبہ ایک قاری و حافظ اور عالم دین خود اپنی ماضی حقیقت سنائے کہ وہ بھی حافظ قرآن بن کر مولوی کا کورس پڑھیں، لیکن ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ ایسا کیسا؟ رٹ لیے، رٹنے والے کو کیا پتہ کیا ہے کیا معنی۔ ایک طرف قرآن پڑھا رہے ہیں اور تراویح بھی سنا رہے ہیں، دوسری طرف عرس میں شامل فاتحہ، زیارت گاہ، چہلم، برسی سب چل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، میاں آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہا ہاں۔ ذرا کلمہ سمجھاؤ بابا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا بات ہے؟ بڑے دھڑکے سے ہم بولے، اللہ ایک ہے، محمد سچے رسول۔ ہاں اتنا ہی؟ وہ تو کافر بھی بولتا اللہ ایک ہے۔ پھر حضرت پریشان ہو گئے۔
اس حافظ و قاری کے الفاظ تھے، اللہ کا کروڑا احسان بلا حساب احسان، اللہ ریاکاری سے بچائے اس دن سے بس آج تک قرآن کو سمجھانے کی تڑپ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بہت ہوں گے علماء، فضلاء، مفتیاں، ذرا کلمہ پوچھئے۔ جیسے ایک حافظ نہیں جانتا کہ کلمہ کیا ہے، ایسے ہی ایک عالم بھی نہیں جانتا کلمہ کیا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تحقیق کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان کا یہ حال ہے، نام برائے نام اسلام، کام، عقیدے، جذبات، معاملات سب جیسی دنیا چل رہی ہے چلنے دو۔ اسلام، ارے بھائی ہے نا، لیبل تو اسلام کا ہے، اب اندر ہوگا ڈپلیکیٹ، کچھ بھی ہوگا۔ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، ایسے ماننے والے مومن نہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے جو قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے پوچھا، اور وہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ آج کا مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر کوئی اپنا مسلک چھوڑنے تیار نہیں، سبھی کو اپنا اپنا فرقہ محبوب ہے، سبھی جماعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جماعت کے علماء جو بولے وہ سر آنکھوں پر، ابھی ماننے تیار نہیں تو پھر عقیدہ و عمل کب رکھیں گے؟ بڑی بدبختی کی بات ہے، دل و جان سے ماننا۔ بے شک یہ ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ کا اور آپ کے صحابہ کا۔ صحابہ کس طرح رسول اللہ کی اتباع کیے، وہ ایک ہی راستہ۔ اپنے اختلافات کو کیسے دور کیے، وہ ایک ہی راستہ، رسول اللہ کو دیکھ کر۔ جب بھی صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو یہی پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا کہا۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ نہیں تو پھر بے ایمانی کی بات ہے۔